وہ بھی زیادہ تر انڈیا آفس لائبریری لندن سے حاصل کیا گیا۔ اسلام آباد میں 90 کی دہائی میں قائم کردہ نیشنل ڈاکومنٹ سینٹر نے بڑی مشکل سے کچھ ڈاکومنٹ حاصل کر کے 1993 میں ایک سلسلہ انگریزی میں شروع کیا ہے، دا جرنی ٹو پاکستان، اے ڈاکومنٹیشن آن ریفیوجیز آف 1947۔ یہ بہت ہی نادر دستاویزات ہیں، بیانات، خطوط لائق تحسین ہیں۔ اس سینٹر کے محتمم حضرات نے خود اعتراف کیا ہے کہ متعلقہ دستاویزات سرکاری ریکارڈ محفوظ نہیں رکھا گیا۔ مختلف محکموں اور دفاتر میں کاغذات میں دبے مسودے تلاش کیے گئے۔ ہم نے اسی ڈاکومنٹ میں سے قومی ترانے کے خالق ابوالحسن حفیظ جالندھری کے اہل خانہ کی شملہ سے لاہور منتقلی کی داستان ماہنامہ اطراف میں شائع کی۔ حفیظ جالندھری صاحب کسی میٹنگ کے سلسلے میں پہلے سے لاہور موجود تھے۔ انہیں یہ اطلاع ملی کہ ان کے خاندان مشکلات میں گھرا ہوا ہے، تو وہ یہاں سے فوجی ٹرک لے کر گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو آتے ہوئے بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ رودات جناب حفیظ جالندھری نے اردو میں قلم بند کر کے سرکار کے حوالے کی، اس کا اب انگریزی ترجمہ دستیاب ہے، اصل اردو بیان ہمیں نہیں مل سکا۔ بہرحال نیشنل ڈاکومنٹیشن کی یہ کوششیں بھی قابل قدر ہیں۔ اب آگے دیکھیں وہ مزید کیا کیا دستاویزات منصۂ شعور پہ لاتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ کی ویب سائٹ سے ہمیں پنجاب میں قائم مہاجر کیمپوں کی حالت زار کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ملی، جسے محقق الیاس چٹھا نے مرتب کیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے اخبارات اور ریڈیو کے نمائندوں نے خود آ کر جو دیکھا، ان کی رپورٹیں مرتب کی گئی ہیں۔ کچھ حوالے ان بیانات کے ہیں جو ان کیمپوں میں آ کر خدمات انجام دینے والے مشنری ڈاکٹروں اور نرسوں نے اپنے اپنے ملک واپس جا کر قلم بند کیے۔ انہی دستاویزات میں ایک رپورٹ آل انڈیا کمیونسٹ پارٹی کی جالندھر میں گزرنے والی قیامتوں کے حوالے سے ملی، مصدقہ واقعات اور بہت غیر جانبداری سے مرتبہ۔ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ 14 اگست 2022 تک ہم یہ سلسلے جاری رکھیں گے، پھر ان تمام تحریروں اور رپورٹوں کو ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر کتابی شکل میں بھی پیش کریں گے۔ آپ مستقبل کے صحافی، رپورٹر، ایڈیٹر، اینکر پرسن جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم ان کو یہ مستند حوالے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ حقائق ان کے پیش نظر ہوں کہ 75 سال پہلے اس ملک کی بنیادوں میں کتنے بچوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں کا خون ہے اور کتنے بے گور و کفن رخصت ہو گئے۔ ہم یہ تفصیلات بھی یکجا کر رہے ہیں کہ واگا بارڈر، کھوکھرا پار اور دوسرے سرحدی پوائنٹ سے آنے والے نئے پاکستانیوں کا پاکستان میں پہلے سے مقیم پاکستانی خاندانوں نے کس طرح خیر مقدم کیا، ان کی میزبانی کی، اپنے گھر اجنبی مہمانوں کے حوالے کر دیا۔ سندھ کے قاضی، تالپور، آفندی خاندانوں نے کتنی محبت اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ پیر الہی بخش نے پوری کالونی بسا دی جہاں بڑے بڑے ادیب، شاعروں، صحافیوں، اساتذہ کو رہائش گاہیں میسر آئیں۔ ریاست آف خیرپور کے سربراہ کا ذکر خاص طور پر ہوتا ہے کہ انہوں نے مہاجر علم و فضل کو اپنی ریاست میں رہائش بھی دی اور معقول روزگار بھی دیا۔ میری بدقسمتی اور لا علمی کہ میں متین الرحمن مرتضیٰ صاحب کے اس لازوال سفر نامے سے اب تک بے خبر رہا، حالانکہ یہ تکبیر اور رابطے میں شامل شائع ہوتا رہا۔ 90 کی دہائی میں آنکھ مچولی میں چھپا، پھر اگست 1993 میں 2 ماہی پکار میں شائع ہوا۔ میں شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ جامعہ کراچی کا شکر گزار ہوں کہ مجھے جولائی 2021 میں آزادی سے 1 ماہ قبل یہ انتہائی اہم سرگزشت مل گئی ہے۔ اسے ہم آزادی کے 75ویں سال میں قسط وار شائع کریں گے۔ متین صاحب کی حیات میں اگر میں اس رودات سے ہمکنار ہوتا تو یقیناً ان کے ہاتھ چوم لیتا اور ان کی جرأتوں کو سلام پیش کرتا۔
ہماری آزادی ان کی قربانیوں صحبتوں کی مرہون منت ہے۔ شکریہ شعبہ ابلاغ عامہ۔ میں اپنے سامعین جن میں فیوچر ریزیڈنٹس زیادہ ہیں، ابھی ایک تحقیق کے مطالعے میں مجھے یہ اصطلاحات میسر آئیں کہ ہم جو 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ہم کرنٹ ریزیڈنٹ ہیں، اور اس سے کم عمر والے فیوچر ریزیڈنٹ ہیں۔ ہم تو اس ملک سے جو فائدے اٹھانا تھے اٹھا چکے، اور اس مملکت خداداد کو جتنا برباد کر سکتے تھے کر چکے۔ ہمارے لیے اب کوئی منصوبہ بندی نہیں ہونی ہے۔ آپ جو فیوچر ریزیڈنٹ ہیں، اس ملک کے وسائل، سمندر، دریا، تیل، معدنیات، سونا، تانبا سب آپ کے لیے ہے۔ آپ کو یہ سوچنا اور طے کرنا ہے کہ ان وسائل سے آپ ملک کے وسائل کیسے حل کریں گے۔ آپ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنے خاندان میں، اپنی گلی محلے میں دیکھیں کہ جو بزرگ خواتین یا مرد 70 سے زیادہ عمر کے ہیں ان کی یادداشتیں محفوظ کریں، اور اگر ہمارے ہم اثر مل جائیں پاکستان سے زیادہ عمر کے تو اس کو غنیمت جانیں، ان کی یادیں سنیں، ریکارڈ کر لیں۔ مستقبل کی کونپلیں ماضی اور حال کی مٹی سے ہی پھوٹتی ہیں۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ایسے پہاڑ، ریگزار، میدان، وادیاں، سمندر، دریا، ندیاں، ریکارڈک سیندک رکھنے والے ملک کم ہی ہوں گے۔ آپ اپنے وسائل پر انحصار کر کے ملک کو چلانے کے لیے فارمولے وضع کریں۔ چین سے سبق سیکھیں۔ IMF، عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک کو دور سے سلام پیش کریں، اور ان شہیدوں کو عقیدت بھرا سلام جو اپنے وطن پر نثار ہو گئے۔ خدا رحمت کند ہی عاشقانے پاک تینت را، بنا کردند خوش رسمیں بخون و خاک غلطی دن۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے دو اور سینئر اساتذہ ڈاکٹر نثار احمد زبیری صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب موجود ہیں، اور ہمیں یہ عزت بخشی ہے ان لوگوں نے کہ یہ لوگ تشریف لائے ہیں۔ میں پہلے ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات آج کے دن کے حوالے سے۔ محترم معززین کرام، عزیز طلباء و طالبات، اساتذہ کرام، میں تو یہاں ایک سامع کی حیثیت سے آیا تھا، لیکن ہماری محترمہ فوزیہ ناز صاحبہ چیئرپرسن شعبہ ابلاغ عامہ کا کرم ہے کہ انہوں نے سامع سے 2 منٹ کے مقرر کا درجہ عطا کیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ استاد محترم پروفیسر متین الرحمن مرتضیٰ کی بہت سی حیثیتیں تھیں۔ ایک حیثیت تو یہ تھی کہ وہ استاد تھے، دوسری حیثیت یہ تھی کہ وہ صحافی تھے، اداریہ نگار تھے، تیسری حیثیت یہ تھی کہ وہ ایک دانشور تھے، سوچنے سمجھنے والے، ایک ایسے دانشور جو مشکل اور پیچیدہ مسائل میں بھی حل کا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ اور ان کی ایک اور حیثیت یہ تھی کہ وہ ایک عظیم انسان تھے، ایک ایسے انسان کہ جنہیں نہ شہرت کی تمنا تھی، نہ جنہیں عہدہ و منصب سے کوئی دلچسپی تھی۔ وہ خاموشی سے گوشہ عافیت میں بیٹھ کر اپنا کام اور کام ہی کرتے رہنا چاہتے تھے۔ تو یہ تمام حیثیتیں وہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اوصاف، یہ خصوصیات ہمارے ملک کے دوسرے لوگوں میں بھی پیدا ہو جائے تو یہ ملک سنور سکتا ہے، سدھر سکتا ہے، ترقی کی جانب گامزن ہو سکتا ہے۔ متین الرحمن مرتضیٰ صاحب میرے استاد تھے، اور میں اب تک جتنے اساتذہ سے مجھے
فیض حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، ان میں اگر میں ایمانداری سے کہوں تو سب سے زیادہ فیض میں نے انہی سے حاصل کیا، اور ان کی زندگی ہی میں نے ان پر 3 قسطوں میں ان کی شخصیت کے خاکہ لکھا اور ان کی ساری خوبیاں اوصاف ان کو بیان کیا، ان کا ایک انٹرویو کیا، اس میں ان کا تفصیلی تعارف لکھا جو میری کتاب یہ صورت گر کچھ خوابوں میں شامل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے انہیں جتنے قریب سے دیکھا اتنے ہی ان کے محاسن مجھ پر آشکار ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کاش ان کی کچھ خوبیاں مجھ میں اور میری تمام اساتذہ میں پیدا ہو جائیں تو یہ شعبہ ہی نہیں، یہ یونیورسٹی بھی ایک بہت شاندار یونیورسٹی بن سکتی ہے۔ وقت کم ہے، کچھ اور لوگوں کو بھی بولنا ہے، تو میں اس سے زیادہ کچھ اور عرض نہیں کر سکتا کہ متین صاحب جب سے گئے ہیں بہت یاد آتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر نثار احمد زبیری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور متین صاحب کی کتاب کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں ہم اس کتاب کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور میں بھی چند بات مجھ سے کہا بھی گیا ہے کہ بس چند جملے ادا کر دیں۔ اس کتاب کے بارے میں یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی تھی، اور اس کے بعد رات میں نے دوبارہ اس کو بیٹھ کر پڑھا۔ چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن پڑھتے پڑھتے مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں اور بعض دوسرے ملکوں میں بھی کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس کی ضخامت سے لگایا جاتا ہے۔ کتاب میں جتنے زیادہ صفحے ہوں، یا پی ایچ ڈی کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کے لیے بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے کہ وہ اگر بہت زیادہ اس کے اندر ضخامت ہو تو وہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے پہلے بھی یہی اندازہ ہوا تھا، اور اب بھی دوبارہ پھر یہی اندازہ ہوا کہ کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس کی ضخامت سے کہیں بالکل نہیں۔ کوئی بہت چھوٹی کتاب بہت اہمیت والی ہو سکتی ہے، اور یہ کتاب ان کتابوں میں شامل ہے۔ اس کتاب میں جو 2 چھوٹے بچوں میں، جس کی ایک کی عمر 7 سال اور ایک کی 5 سال ہے، اپنے والدین سے بچھڑ کر کس طرح وہ پاکستان پہنچے ہیں، اس کی یہ وضاحت اتنی دلگداز ہے۔ آپ یقین کریں کہ کتاب پڑھتے پڑھتے بار بار یہ مرحلے آتے ہیں کہ آپ کتاب رکھ دیں، پھر آنکھیں خشک کریں اور پھر آگے چلیں۔ اس کو مجھے یہ بھی ایک کہنا ہے بات کہ شاید متین صاحب کو بخوبی اندازہ تھا، وہ اتنے دن تک ایک نہایت کامیاب استاد رہے، صحافت انہوں نے کی، صحافت کے ذریعے سے بھی ان کو اندازہ تھا کہ لوگ کتابیں پڑھتے رہیے، شاید اسی لیے انہوں نے اتنی مختصر کتاب لکھی۔ اور اگر اس کو بھی نہ پڑھے ہمارے طالب علم اور ہمارے نوجوان تو اس سے بڑا المیہ واقعی کوئی نہیں ہوگا۔ اس کتاب کو تمام ہمارے جتنے طالب علم ہیں، نوجوان ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ جن لوگوں نے جو بڑی عمر کے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھی ہے، ان کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی محسوس کریں گے آپ کہ صرف اس میں ایک داستان پیش نہیں کی جا رہی، بلکہ اس میں ایک ادبی رنگ
اتنا غیر معمولی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ متین صاحب نے اس کو ایک افسانوی رنگ میں بھی لکھا ہے. ایک آدھ جگہ ایسا جملہ ہے کہ جہاں آپ سوال ہی نہیں ہوتا کہ آگے بڑھتے چلے جائیں. لکھا ہے کہ گاڑی میں سے بیل گاڑی میں سے لاشوں کو نکال کر اناج کی بوریوں کی طرح پھینکا جا رہا تھا، اور یہ ان لوگوں کی لاشیں تھیں جن کی خون کی مہک تو پاکستان پہنچی لیکن ان کو پاکستان کی مٹی نصیب نہیں ہوئی. ایسے جملے پڑھ کر آپ سوال نہیں ہوتا کہ آگے بڑھیں. تو یہ متین صاحب کا میں سمجھتا ہوں ایک احسان ہے ہمارے اوپر، ہمارے نوجوانوں پر، ہمارے طالب علموں پر، کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ملک کوئی آسانی سے حاصل نہیں ہوا. یہ باتیں بار بار کہی گئی ہیں. ابھی شام صاحب نے ایک لمبی فہرست بیان کی ہے، بہت لکھا گیا ہے، لیکن یہ کہ نوجوانوں کو نقطۂ نظر دیکھتے ہوئے یہ مختصر کتاب جس طرح سے لکھی گئی ہے، جس طرح بیان کی گئی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کو ذرا زیادہ دلچسپی سے پڑھا جانا چاہیے. بلکہ اگر اس پر کوئی ٹیلی ویژن کی سیریز وغیرہ بھی بنائی جائے. ہم لوگ ہر وقت یہ جو آج کل ہمارے ٹی وی کے میں تو نہیں دیکھ پاتا ہوں، لیکن جو بیان کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر اور ادھر ادھر، تمام ایک ہی چیز، شادی کے اطراف سارے ڈرامے گھومتے ہیں. کیا ایک بھی ڈرامہ ایسا نہیں بنایا جا سکتا کبھی جس میں کو پاکستان کے بارے میں کچھ بات بیان کی جائے؟ حیرت کی بات ہے کہ صرف ایک سیریز تعبیر سلیم احمد صاحب کی لکھی ہوئی یہاں ٹی وی نے پیش کی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان بننے کے بارے میں عرصے دراز سے کوئی چیز بیان نہیں کی گئی. میں نے ایک دفعہ یہ تجویز بھی کہیں پیش کی تھی کہ تقریباً ہر ایک سرمائی میں کسی نہ کسی چینل کو پاکستان کے بارے میں ایک سیریز رکھنی چاہیے. اتنے عشق و محبت کی داستانیں اور اتنے ناجائز تعلقات کی بنیادیں یہ تمام ہمارے ٹی وی پر بن گئی ہیں، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ٹی وی پر پیش کی جائے. اور کتنی دیر لگے گی بھائی؟ ایک آدھے گھنٹے کا پروگرام پیش کرنا جو ہے اس سے کیا آپ کی ارننگ میں کمی واقع ہو جائے گی. تو یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کی یہ کتاب موجود ہے جس پر ایک بہترین ٹی وی کی سیریز بن سکتی ہے، جو کہ کسی کو بنانا چاہیے. اور یہ کہ تمام لوگوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. اتنے مختصر الفاظ میں پاکستان کی اتنی بہترین اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے اتنی بہترین کاوش میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور موجود. شکریہ. اب میں دعوت کلام دوں گا محترمہ حفیظ فاطمہ صاحبہ کو، جو پاکستان میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے حوالے سے ایک نام ہے. آپ اس کتاب کو آڈیو ڈیجیٹل فارم میں منتقل کرنے کا کام کریں. میں درخواست کرتا ہوں محترمہ حفیظ فاطمہ صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام اساتذہ کرام اور بالخصوص چیئرپرسن شعبہ ابلاغ عامہ میڈم فوزیہ ناز صاحبہ، میں کہاں سے بات کا آغاز کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی جیسے کہ پروفیسر نثار صاحب کہہ رہے تھے، میری تو آواز شروع میں ہی گھبرا گئی کہ اس کتاب کو بغیر روئے ہوئے آپ نہیں پڑھ سکتے. اس میں عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ پاکستان بنتے کس میں دیکھا، ان صعوبتوں سے کون گزرا. بس آپ کو ایک تھوڑے سے اخلاص کی ضرورت ہے
اور ذرا سی آنکھوں کو آپ واہ کیجئے اور اتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ ایک عورت کس کرب سے گزرتی ہے جب اس کے بچے بکھر جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے خاندان سے دور ہو جاتی ہے، اور ایک بیاباں ہے جس میں اس کو کوئی نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے کوئی مددگار نہیں. یہ اس کتاب میں موجود ہے. اور پروفیسر متین الرحمان مرتضیٰ صاحب، جیسے کہ میں اگر بھول نہیں رہی ہوں تو شیام صاحب نے شاید ذکر کیا تھا اس میں بامسمہ ہونے کا، تو واقعی متین، فتین، ذہین کے جو ہم الفاظ اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے وہ اس میں بامسمہ. اور آج یقین ہو گیا اس بات سے کہ ناموں کا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کے نام بامانی رکھو، اس کو بھی آج ہم نے دیکھ لیا کہ جب نام اس طرح کا ہو تو پھر متین تو متین ہی ہوگا، سنجیدہ ہی ہوگا، اور وہ ہر منظر کو بڑی سنجیدگی سے اپنے قلم کے ذریعے جو ہے اپنے پڑھنے والوں تک پہنچا سکتا ہے. تو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے میں بار بار کہوں گی کہ میڈم فوزیہ کی میں بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے کہاں سے کھوجا، میں لفظ کھوجنا کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے ینگسٹر بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نہ وہ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، نہ آواز سن رہے ہیں ریڈیو سے. کس طرح سے انہوں نے مجھے تلاش کیا. اور یہ اب میں سمجھتی ہوں کہ جیسے کہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ اب جو نسل آگے آ رہی ہے پاکستان بننے کے بعد اس کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میرے کندھے پر بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شعبے میں رکھا تھا تو اب میں آہستہ آہستہ سمجھتی ہوں کہ یہ آواز کے ذریعے جو ہے میں یہ چیز ایک ریکارڈ کر جاؤں آپ کی آرکائیو میں. زندگی ظاہر ہے جو آیا ہے وہ جائے گا بھی، تو جسے استفادہ کرنا ہوگا وہ میری اس ریکارڈنگ سے. اور یعنی یہ سلسلہ دیکھیے کہ کہاں سے جڑتا ہے. متین صاحب کا کتاب تحریر کرنا، پروفیسر فوزیہ ناز صاحبہ کا مجھے تلاش کرنا، اور میں نے یہ کہا ہے اور میں آج بھی آپ سے میڈم کمٹ کرتی ہوں کہ آئندہ پاکستان کے حوالے سے اسپیشلی جو بھی چیز آپ چاہیں، دامے درمے قدم سخن، آپ مجھے یاد کیجئے. یہ بہت بڑی میرے لیے سعادت ہے کہ میں کچھ کام آ سکوں. اور ایک بات میں آج کے نوجوان جو ہیں جس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، وہ ماشاءاللہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، آج بڑا لیت و لال سے کام لے رہے تھے کہ نہیں ماما آپ چلے جائیں. میں آج انہیں جیسے بکرے کو گھسیٹ کے لے کر آتے ہیں میں اس طرح لے کر آئی ہوں کہ نہیں، عام فنکشنز میں جاتے ہو، ہیرو جو آج وہ دنیا کا ہیرو ہے جو آپ کو ڈیٹریکٹ بھی کر سکتا ہے، آپ کو اس جگہ پہ لے کے جا سکتا ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہے اور آپ کو نہیں کرنا ہے، جہاں آپ کی ثقافت آپ کا ساتھ نہیں دیتی، جہاں آپ کی اخلاقیات آپ کو الاؤ نہیں کرتی، اجازت نہیں دیتی. لیکن وہ ہیرو جسے آپ لوگوں نے ذہن میں اپنے بسایا ہوا، جب اس کو دیکھتے ہو تو ہمارے ان ہیروز کو بھی دیکھو، ان کو بھی سنو کہ انہوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے. تو اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے. اور آپ جو نوجوان ہیں، بچے اور بچیاں، میں لٹرلی ہاتھ جوڑ کے ایک ماں ہوں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ آپ تمام بچوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے. اگر آپ اپنے پروفیسرز کی بات کو فالو کرتے ہیں تو کتنا بار بار انسسٹ کر رہے ہیں کہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیے، کیونکہ آپ میری عمر سے اندازہ کر سکتے ہیں. اور میں یہ دعا ہمیشہ کرتی ہوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ کوئی ملک بھی 47 کی طرح کے کرب سے نہ گزرے. اور وہ جو کرب ہوتا ہے وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. میں نے بھی اپنے پیرنٹس سے یہ سب تمام باتیں سنی ہیں. میرے والد جو ہیں ابھی 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. مجھے تو گھٹی کی طرح انہوں نے یہ چیزیں بتائی ہیں، اور اس کتاب کو آپ جہاں سے مجھ سے سننا چاہیں میں سنا سکتی ہوں. اور جو نثار صاحب نے کہا کہ ہر 2 پیج کے بعد جو ہے آپ کو اپنی حالت کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. میں اس کتاب کے ایک پیرا میں سے آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی اماں کا ذکر کیا ہے، بڑی امی کا. آلریڈی وہ کہیں سے آتی ہے اور اس کے پاس اس کی گود میں 2 بچے ہوتے ہیں جس کی عمر ہے، چھوٹے بچے کی عمر ہے شاید 1.5 سال جسے اس نے کندھے پہ لیا ہوا ہے، اور ایک بچہ ہے 2.5 سال کا.
اور متین الرحمان صاحب کی اپنی عمر ہے 7 سال، ان کے چھوٹے بھائی معین الرحمان صاحب کی عمر ہے 5 سال۔ وہ کس طرح نگینوں کی طرح انہیں سمیٹتی ہے کہ اس میں متین الرحمان صاحب کے الفاظ ہیں کہ اس عورت میں کہاں سے ممتا آئی تھی ہمیں نہیں پتہ، ہماری ماں تو ہم سے بچھڑ گئی تھی، لیکن اس عورت نے سکھوں کے سامنے اسٹینڈ لیا اور وہاں وہ یہی کہتی رہی کہ یہ میرے بچے ہیں، انہیں خدا کے لیے چھوڑ دو، یہ میرے بچے ہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ تو متین الرحمان صاحب آج ہمارا 7 سال کا بچہ کیا 14-15 سال کا بھی بچہ ہوگا، ماں اس کو پیمپرڈ کرتی ہے، بیٹا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ میں تو یہ سوچ کے پریشان ہوں، کیونکہ میں نے بھی گریجویٹلی اپنے بچے کو چھوٹے سے بڑا کیا ہے، کہ 7 سال میں تو بچے کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، ماں ہر کام اس کا کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی سنبھال رہے ہیں اور اس وقت کے احساسات بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا اور میں اس طرح سے دوسروں کی ہیلپ کر رہا تھا۔ ایک منظر اس میں اور ہے کہ جو شہید ہو گئے تھے، زخمی تھے، وہ پانی پانی کہہ رہے تھے، تو ظاہر بچے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم پانی کہاں سے لا سکتے ہیں، یا تو نہ برتن ہے ہمارے پاس نہ پانی ہے۔ تو اس میں سے کسی شخص نے کہا جو اس لوکیشن سے واقف تھا اس جگہ سے، اس نے کہا تھوڑا سا جاؤ گے سیدھے تو تمہیں ایک نہر نالا سا نظر آئے گا، اس میں تم جانا، اپنے دامن جو قمیص کے ہیں تم دونوں بھائی جاؤ ان کو بھگو کے لاؤ اور تمام جو زخمی ہیں ان کے منہ میں وہ دامن نچوڑ دو۔ آج آپ محسوس کیجئے کہ ہم پولوٹیڈ پانی کو پینا گوارا نہیں کرتے، اور اس وقت ہمارے ان شہیدوں نے وہ پانی پیا جس میں خون بھی شامل ہے، گندا پانی بھی شامل ہے۔ تو آپ کس کس قربانی کا ذکر کریں گے؟ ان کے احساسات مجروح کیے گئے، ان کے جذبات مجروح کیے گئے، ان کے جسموں کو مجروح کیا گیا، ان کی روحوں کو مجروح کیا گیا۔ ہم کسی بھی لفظ کا حق ادا نہیں کر سکتے ان کے۔ اور میں پھر اس پلیٹ فارم سے آپ سب جو کہ فیملی کے جو لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، خاص طور پر ان کی صاحبزادی ہیں۔ میں تو سب سے پہلے ان کے ناموں سے ہی بہت متاثر ہوئی کہ کتنے متبرک نام انہوں نے رکھے ہیں اپنی صاحبزادیوں کے، اور انشاءاللہ جیسے کہ ان کا نام اس میں بامسمہ تھا، آئی ایم شیور میں ملی تو نہیں ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ جب والد محترم ایسے ہوں تو ان کی ایکسٹینشن بھی کیا ہوگی۔ بس میں پھر آخر میں تمام اساتذہ کا اور بالخصوص فوزیہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا آپ لوگ کہ میں جو کچھ ریکارڈنگ کروں اس میں اگر 2-4 بچے بچیاں بھی، ینگسٹر کو خاص طور پر میں کہہ رہی ہوں، بڑے تو اپنے حصے کا کام کر گئے، اب جو آپ کے کرنے کا حصے کا کام ہے، میری آواز اس میں آپ کے ساتھ ہم رکاب ہے، اور آپ لوگ جہاں محسوس کریں کوئی چیز معلوم کرنے کے لیے، آپ کے پاس اتنی اچھی ٹیچر موجود ہیں فوزیہ صاحبہ کہ میں خود ان سے متاثر ہوتی ہوں، اور ابھی میں ان کو کہہ رہی تھی اتنا اچھا تو آپ خود بول رہی تھی میم، اگر آپ اپنی ریکارڈنگ اس آواز میں کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے مجھے عطا کی ہے ایک ذمہ داری، تو اسے بہرحال میں پورا کروں گی۔ لیکن آپ بچوں سے میں نے ہاتھ بھی جوڑے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ ضرور اس بات کو، اور یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے نہیں دیکھا، بیٹا آپ نے تو ان ہیروز کو جو آپ کے دنیاوی ہیرو ہیروئنز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نہیں جانتے ہو، لیکن کیسے کھوجتے ہو آپ؟ تمام آپ ڈیوائسز پہ جاتے ہو کہ کہیں سے ان کے بارے میں، ان کی پرسنل باتوں کے بارے میں پتہ چل جائے، جو باتیں عام نہیں ہیں وہ پتہ چل جائے۔ تو وائی پاکستان کے بارے میں کیوں نہیں کھوجتے ہو؟ کیوں نہیں کھوجتے ہو کہ کیسے یہ پاکستان بنا ہے؟ اور یہاں اتنی متبرک شخصیت آپ کے پاس ہیں کہ اب بھی آپ ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، جیسے کہ ابھی ایک سجیشن آئی تھی کہ جہاں سے بھی آپ کو ریکارڈنگ ملے آپ ان لوگوں کو ریکارڈ کر لو آپ کے اپنے خاندان میں۔ اب وہ زمانہ آ گیا، ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں کہ دادی نانی کو تو کوئی بچہ بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتا ہے، ان کے پاس اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے تو دادی نانی کے پاس ہم نہیں۔ آج سے آپ یہ اپنا مشن بنا لو، ہفتے میں کوئی ایک دن چند منٹ آپ ایسا رکھو کہ دادا دادی نانا نانی یا خالہ کوئی بھی آپ کے یہاں موجود ہیں، آپ ان کے پاس جاؤ اور یہ سوال کرو کہ آپ نے پاکستان کو بنتے ہوئے کیسے دیکھا ہے، ہمیں کچھ چیزیں آپ بتائیے۔ اور میں یہ میڈم فوزیہ سے ضرور کہوں گی کہ وہ بچے بچیاں آپ کے پاس آئیں اور اپنے نام بتائیں کہ آج میڈم ہم نے اپنے خاندان کے فلاں بزرگ کو ریکارڈ کیا ہے، وہ آ کے آپ کو بتائیں گے تاکہ ہمیں فیڈ بیک بھی تو ملے کہ آپ کی میڈم اتنا کام کر رہی ہیں۔ یہاں اساتذہ محترم آئے ہیں، کچھ یعنی صحت ان کی ساتھ نہیں دے رہی تھی لیکن پھر بھی وہ آئے ہیں، تو یہ اب آپ کا حق بنتا ہے۔ آپ لوگ مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں آئندہ کریں گے؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیے کہ کون کون کرنے کے لیے تیار ہے اس کام کو۔
آپ لوگ ضرور کیجئے، اور اس میں کوئی شرمانے کی اور اس کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اپنے آپ لوگ انسٹاگرام کرتے ہو، فیس بک بناتے ہو، آپ پاکستان کے لیے بناؤ. میں یہ سمجھتی ہوں یہ مشن آپ کا ہے نا. ہمارے جو پاکستان کے بیرونی اور اندرونی دشمن ہیں وہ آپ لوگوں کی اس یلغار سے یقیناً میں بڑی اتھینٹسٹی سے کہتی ہوں وہ گھبرا جائیں گے کہ یہ پاکستان کی نوجوان کو کیا ہوا، یہ تو ابھی ڈراموں پہ لگے ہوئے تھے. آپ ارطغرل غازی یقیناً ہر بچہ بچی دیکھتا ہے، ہر بزرگ شوق سے دیکھتا ہے. آپ یہ سوچو کہ ترکی والے جب یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. یہاں سے نثار صاحب کی ایک سجیشن آئی تھی ٹیلی ویژن کے لیے. میں پھر میڈم فوزیہ سے کہوں گی کہ آپ ٹیلی ویژن کے کچھ ارباب اختیار کو یہاں انوائٹ کیجیے اور ان کو یہ سجیشن دیجیے. نہ صرف یہ کہ سجیشن دیجیے، ان سے کہیے کہ یہ آپ کو کرنا ہے. آپ کس جگہ پہ ہمارے نوجوان کو لے کر جا رہے ہیں، اور آج آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نوجوان آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کا ادب نہیں کرتا. کیسے ادب کرے گا؟ آپ نے اس کو کیا دیا ہے؟ آپ نے تو اس کو میڈیا کے حوالے کر دیا ہے. آپ نے چند ڈیوائسز دے کے ان کے حوالے کر دیا کہ اب جاؤ، تم نے پڑھ لیا، میٹرک کروا دیا، انٹر کروا دیا، یونیورسٹی بھیج دیا، ہمارا کام ختم ہو گیا. نہیں، میری ماں تو آج بھی مجھ سے پوچھتی ہے کہ تم گھر کیسے چلا رہی ہو، کچن میں آ کے دیکھتی. تو یہ تربیت میں شامل ہے. ہم اپنے بچوں سے ہی نہیں پوچھ رہے ہیں. آج بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے پاکستان بنا ہے، اور ہمارے چند ہیروز قائد اعظم ہو گئے، علامہ اقبال ہو گئے. اس کے علاوہ نہ مولانا محمد علی جوہر کو جانتے ہیں، نہ عبدالرب نشتر سب کو جانتے ہیں. کسی کو نہیں جانتے. آپ کسی سے پوچھیں کہ کیسے. اور بابانگے دور. اور ایک میری ریکویسٹ آخر میں اور ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا، کہ تمام بچے اور بچیاں پہلا اپنا اصول یہ بناؤ کہ کردار، جب آپ کا کردار اسٹرانگ ہوگا نا تو آپ اکڑ کے کھڑے ہو سکتے ہو. اس میں کوئی پیسے کوڑی لمبی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. صرف آپ کو کیریکٹر اسٹرانگ کرنا ہوگا. آپ خود سمجھ لیجیے، جیسے سر نے بھی کہا کہ ہمارے ڈرامے میں اس بات کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. ماشاءاللہ ذہین بچے اور بچیاں ہیں کہ آپ ان سے سمجھ جاؤ گے کہ کون کون. کیا صرف ہمارے یہاں گل و بلبل کے فسانوں کی کمی ہے؟ شادی ہونا مسئلہ ہے؟ نہیں. آج بھی ایسی بچیاں ہیں جو کہتی ہیں نہیں ہم شادی ابھی نہیں کر رہے، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے، لیکن ان کو جھونک دیا جاتا ہے. تو جب آپ اسٹینڈ ان چیزوں پہ لے سکتے ہو، آپ اس طرح بھی لو، اور آپ اپنے کردار کو گھر سے جب آپ نکلیں اللہ کے حوالے اپنے آپ کو. اور ایک دعا جو میں بھی مانگا کرتی تھی، آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ میڈیا کی ایک خاتون یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں جب گھر سے نکلا کرتی تھی میں کہتی تھی یا اللہ میں جیسے عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھر سے جا رہی ہوں کام کرنے، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، ریڈیو ہو، آڈیو ہو، کمرشل ہو یا ڈبنگ ہو، ویسے ہی آپ مجھے عزت کے ساتھ واپس لائیے گا. یہ میرے اندر سے ایک پھوٹتی تھی، نہ یہ میری والدہ صاحبہ نے بتایا نہ میرے والد نے، کیونکہ زمانہ ہر دور میں عجیب و غریب ہوتا ہے. تو آپ پلیز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس چیز کا خیال رکھیں. اور آپ یہ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ زمانے کو کوئی فاقہ ہوگا. میں زمانے کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، میں نے غلط آپ سوچ رہے ہوں گے ہمیں فاقہ ہونا چاہیے. نہیں، آپ کے اس ٹرینڈ سے زمانے کو کوئی فاقہ ہو جائے گا. کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا. جب آپ کا کیریکٹر اسٹرانگ ہوگا تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیے نا، جب آگے جھول ہو کے دار میں آپ کسی کے آگے زبان نہیں کھول سکتے، کیونکہ آپ کو پھر یہ ہوگا ڈر کہ یہ بات یہاں سے کھل جائے گی، یہاں سے کھل جائے گی. تو صرف بیٹا میری ریکویسٹ یہ ہے، اور آج بھی میں اپنے بچے کو کہتی ہوں، حالانکہ وہ مرد بچہ ہے لیکن میں کہتی ہوں نہیں، مرد کا بھی کیریکٹر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. صرف خواتین کے لیے یہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں کہ چار دیواری سے خواب کے لیے ہے. عورت کا احترام کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے. جب آپ اپنی والدہ کے، اپنی بہن کو رسپیکٹ کریں گے تو آپ زمانے کی، معاشرے کی خواتین کی بھی رسپیکٹ کریں گے. تو یہ ہمارا اپنا وہ ہے. اور جو والدین ہیں، والد اور والدہ، ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا ٹائم پاکستان کی ہسٹری کے لیے دیں. بہت شکریہ. آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اور ان نگینوں کو جو ہمارے کانوں میں ایک رس کی طرح سے کہنا چاہیے کہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ کہ میں نے ٹائم لیا، لیکن آپ میرے اس کہے کو بہت جانیے گا. السلام علیکم. بہت شکریہ میڈم. میں خطبہ صدارت کے لیے دعوت دوں گا ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز، سینئر پروفیسر کراچی یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مہمان گرامی، اساتذہ اکرام، پروفیسر متین الرحمان صاحب کے فیملی اور میرے پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اس کتاب کو دیکھ کے جو ہم تمام لوگوں کے اندر جوش پایا جاتا ہے، تو میرا کام ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری مجھے پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب نے دی، کیونکہ انہیں یہاں پر آنا تھا اس کتاب کی رونمائی کے لیے اور صدارت کے لیے، لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر وہ نہیں آ پائے، اور میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے، کیونکہ 65% نوجوان پاکستان میں ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے کہتی ہوں، مرحوم نے جو کتاب لکھی ہے اس کو پڑھیں اور پڑھ کے اس کتاب پر عمل کریں۔ ان کو پتہ ہے کس طرح سے پاکستان بنا، اور ہمارا کام ہے خاص طور پہ نوجوانوں کا کہ اس پاکستان کی حفاظت کریں اور اس پر عمل کریں۔ کیونکہ متین الرحمان صاحب سے میں آپ کو بتا دوں، ایک میرا بہت پرانا تعلق ہے۔ میں کراچی یونیورسٹی میں 85 میں آئی تھی، اور میں نے ہمیشہ ان کو ماس کمیونیکیشن میں 8:30 بجے اپنے ڈپارٹمنٹ میں دیکھا، اور شام تک وہ ڈپارٹمنٹ میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی مجھے 2 کتابیں جو ریسرچ کی تھیں وہ بھی مجھے دی تھی، اور ہمیشہ وہ مجھے، ہم لوگوں کو وہ کرتے تھے کہ پڑھا لکھا کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس جامعہ میں ان جیسے استاد، خاص طور پہ اس وقت نوجوانوں میں وہ نئی چیز پائی جاتی، تو نوجوان اساتذہ جو ہیں ان کی کوششوں پر عمل کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک اچھی کوشش کی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر فوزیہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وائس چانسلر سے ریکویسٹ کریں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے سیمینار لائبریری میں یہ کتاب ہونی چاہیے، تو یہ جس طرح سے بھی ہو 2 کتابیں نوجوانوں کے پاس موجود رہے، وہ اس کو پڑھیں اور اس کتاب کو عمل کریں۔ جب تک کہ ہم اس پاکستان کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اپنے ملک کو نہیں بچا سکتے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور ذکر کر دوں، اتفاق سے میرا جس گھر میں متین الرحمان صاحب رہے C18 میں 20 سال، اور آج میں اس گھر میں 20 سال سے رہ رہی ہوں، مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ناریل کا درخت انہوں نے لگایا تھا، وہ اس ناریل کا درخت آج تک ہم لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ لوگ آ کے دیکھنا چاہیں، وہ آج تک پھل دے رہا ہے، سمجھ لیں 40 سال ہو گئے۔ C18 میں یہ رہے ہیں، اور ان کی فیملی بھی وہاں رہی ہے، اور جس طرح سے وہ گھر مجھے ان کے ہاتھ سے ملا، تو اس کے گھر کا ایک کونا انہوں نے بڑی حفاظت